قرآن کا پیغام پارہ نمبر 8 سورہ اعراف شروع سے۔ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 تا 18 میں یہ بتایا گیا کہ شیطان کے دھوکے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو قیامت کے دن تک اللہ سے مہلت ملنے پر کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے نتیجے میں اکثر لوگ شکر گزار نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا اور فرمایا کہ میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں لگے رہنا چاہیے۔ کھانے پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خوف اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اس اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو۔ پارہ نمبر 9 مال و اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی حق پر قائم رہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 110 تا 121 میں یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حق پر قائم رہنے والا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو، غالب آ کر ہی رہتا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو ان کے مقابلے کی دعوت دی۔ جادوگروں نے نظر بندی کر دی جس سے ان کی رسیاں سانپ کی طرح رینگتی ہوئی نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا جو ان کی ساری رسیوں کو نگل گیا۔ حق کا غلبہ ہوا اور جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ حق والے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے مومن بندوں کے لیے رحمت۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جو ہماری آیتوں پر یقین رکھے۔ شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں یہ بتایا گیا ہے کہ تورات و انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے۔ تورات و انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں اور آخری رسول ہونے کی بشارت دی گئی ہے کہ وہ آخری رسول امی ہوگا، یعنی دنیا میں کسی سے کچھ نہیں پڑھے گا بلکہ وحی کے ذریعے اس کو علوم عطا کیے جائیں گے۔ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک و گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے اور ان سے سخت احکام و پابندی ہٹا کر آسان طریقے مقرر کریں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچے اور آخری نبی مان کر ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرے۔ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ تمام انسان اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر چکے ہیں۔ سورہ اعراف
آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھ سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو یہ بات معلوم نہ تھی اور ہمیں آپ سے کیا ہوا اور ہمیں آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہیں تھا۔ قرآن پاک کو غور سے خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 206 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی، آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ شامل عبادت ہے